السلام علیکم، میں ندیم نثار ہوں اور آپ کے لیے آج میں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جو کہ اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام آف کینیڈا ہے۔ ویورز، کینیڈا کی بہت ساری ویزا سٹریمز ہیں اور جس میں وزٹ ویزا سے لے کے پی آر اور امیگریشن اور سٹیزن شپ بہت سارے پروگرام ہیں، جس میں پی این پی پروگرامز ہیں، اسکلڈ ورکر پروگرام ہے، ایکسپریس انٹری ہے، اور اس کے علاوہ بھی کافی ساری فیملی اسپانسرشپ اور اس طرح کی کافی ساری سٹریمز ہیں۔ ویورز، کینیڈا بائی لینڈ دنیا کا دوسرا بڑا کنٹری ہے اور بائی جی ڈی پی یہ 9th اس کی رینکنگ ہے دنیا میں، جو کہ کافی ڈیولپ کنٹری ہے اور بہت سارے لوگوں کو، بہت سارے انٹرنیشنل امیگرینٹس کو، تھرڈ کنٹری سٹیزنز کو ویلکم کرتا ہے اپنی بہت ساری ویزا سٹریمز کے ذریعے۔ ویورز، کینیڈا نے 2023 میں 4,71,550 فارنرز کو پی آر دی ہے، جو کہ کافی اچھے نمبرز ہیں۔ ویورز، کینیڈا تمام انٹرنیشنل امیگرینٹس کو ویلکم کرتا ہے اور اس کے جو ویزا نمبرز ہیں وہ شو کرتے ہیں کہ کینیڈا جانے کا ٹرینڈ ابھی تک ایک بڑا انکریزنگ ہے آل اوور دا ورلڈ، خاص طور پہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے۔ ویورز، آج میں جس ویزا پروگرام کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ اسٹارٹ اپ ویزا پروگرام ہے کینیڈا کا، اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے بیسیکلی انیشلی ایک آئیڈیا چاہیے، ایسا بزنس آئیڈیا جو انوویٹو ہو، ایسا بزنس آئیڈیا جو کہ گلوبلی کمپیٹ کرتا ہو اور کینیڈا کو، ان کی اکانومی کو بینیفٹ دے سکے ان ٹرمز آف لوکل امپلائمنٹ۔ یہ 3 شرائط اگر آپ پوری کر دیں تو آپ کو کینیڈا کی پی آر ضرور مل سکتی ہے اور بہت ایزیلی مل سکتی ہے۔ یہ بڑا انوویٹو پروگرام ہے انٹرپرینورز کے بارے میں، اور اس میں صرف ٹیک کمپنیز یا ٹیک سٹارٹ اپس نہیں آتے، اس میں اور بھی ایسے بزنس آئیڈیاز آپ دے سکتے ہیں جو کہ ریئلی انوویٹو ہوں اور انٹرنیشنلی کمپیٹ کر سکیں۔ تو ویورز، اگر آپ کا بزنس آئیڈیا ریڈی ہے تو آپ کینیڈا کی ان 3 بزنس آرگنائزیشنز کے ساتھ رابطہ کریں گے، کمیونیکیشن کریں گے، جن میں سے سب سے پہلے ہے وینچر کیپٹل فنڈ، اور اس میں تقریباً 26 کمپنیز ہیں۔ 26 میں سے آپ کسی ایک کو یا ملٹیپل کمپنیز کو اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس آئیڈیا، بزنس فیزیبلٹی سبمٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا بزنس آئیڈیا ان کو پسند آ گیا، ایکسیپٹ ہو گیا، تو یہ آپ کو ایک لیٹر آف سپورٹ جاری کرتے ہیں جو آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ یہاں سبمٹ کریں گے۔ اس گروپ سے آپ کو $2 لاکھ کی انویسٹمنٹ سیکیور کرنی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اینجل انویسٹر گروپ۔ اینجل انویسٹمنٹ گروپ میں 6 کمپنیز ہیں اور یہاں سے آپ کو $75,000 کی آپ کو انویسٹمنٹ سیکیور کرنی ہے۔ اگین وہی طریقہ ہے، آپ ایک کو یا ملٹیپل کمپنیز کو اپروچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کا آئیڈیا ان کو ایکسیپٹ ہو جاتا ہے تو آپ کو وہ لیٹر آف سپورٹ جاری کریں گے اور آپ اپنی وہ ویزا سبمیشن کے ساتھ اس کو بھی انکلوڈ کریں گے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے بزنس انکیوبیٹر۔ یہاں بہت ساری کمپنیز ہیں۔ بزنس انکیوبیٹر سے آپ کو کسی قسم کی انویسٹمنٹ سیکیور نہیں کرنی، لیکن آپ کو اپنا بزنس آئیڈیا ایکسیپٹ کروانا ہے۔ ان دیٹ کیس اگین یہ آپ کو سپورٹ لیٹر جاری کرتے ہیں اور آپ اپنی ویزا اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کرتے ہیں۔ ویورز، اس پروگرام کے بارے میں لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ کیا اس پروگرام میں اپنی انویسٹمنٹ چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، آپ کو کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہیں درکار۔ آپ ان 3 ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن میں سے آپ کسی ایک سے اپنی انویسٹمنٹ سیکیور کریں گے، سپورٹ لیٹر لیں گے، اس کے علاوہ آپ کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک اور کوسچن کیا جاتا ہے کہ کیا اگر بزنس ان فیوچر چل کے یا فوراً بعد فیل ہو جاتا ہے، نہیں چلتا، تو کیا ہوگا؟ کیا یہ پی آر واپس ہو جائے گی یا آپ کے اوپر کوئی فائن لگے گا؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن جب آپ کا بزنس آئیڈیا اس وقت ریویو کرتی ہیں تو وہ تھورو ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ سب کچھ کرتی ہیں، اور ان کی نظر میں جب وہ اپلیکیبل اور فیزیبل ہوتا ہے تو وہ انویسٹمنٹ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں۔
اگر بعد میں کسی وجہ سے انٹرنل اور ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے یہ بزنس نہیں کامیاب ہوتا، نہیں چلتا، تو اس کا آپ کی پی آر سٹیٹس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی وہ پی آر اپنی جگہ موجود رہے گی اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کا فائن ہوگا. ویورز، اس کا پروسیس ٹائم جو ہے وہ تقریباً 3 سال کا ہے. آپ کی کمیونیکیشن جو ان ڈیزگنیٹڈ آرگنائزیشن کے ساتھ جو سٹارٹ ہوگی اور پی آر کے ایشو ہونے تک یہ تقریباً 3 سال کا عرصہ بنتا ہے. اور جہاں تک فی کا تعلق ہے، انڈیویجول کے لیے $2,385 ہیں، اور اگر آپ اپنی اسپاؤس کو انکلوڈ کرتے ہیں تو $1,525 آپ ایڈ آن کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا اگر ڈپینڈنٹ چائلڈ ہے اور وہ بھی ساتھ موو ہوگا تو $260 فار ایچ چائلڈ آپ اس کو انکلوڈ کریں گے. ویور، اس کے بعد آپ اگر آپ کو سپورٹ لیٹر مل جاتا ہے، آپ اپنے ڈاکومنٹ گیدر کریں گے، اپنے لائرز کے ساتھ، اپنے بینکرز کے ساتھ آپ اپنی کمیونیکیشن آن کریں گے، کیونکہ آپ ایک سٹارٹ اپ کرنے جا رہے ہیں وہ بھی کینیڈا میں. تو اس میں بہت ساری لیگل فارمیلٹیز بھی پوری کرنی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کو جو اگر پی آر ایشو ہونے کے لیے آپ کا جو کرائٹیریا ہے اس میں کچھ لینگویج ریکوائرمنٹ بھی ہیں. فار ایگزامپل انگلش اور فرینچ ان کی آفیشیل لینگویج ہے. اگر آپ یا اسپاؤس آپ ان میں سے کوئی ایک لینگویج میں عبور رکھتے ہیں، کچھ سکور آپ کے پاس سرٹیفائڈ سکور ہے، تو آپ کے لیے کافی آسانی ہو جائے گی. اس کے بعد ویور، ان کے پی آر ایشوز کی جو کرائٹیریا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس انف فائنینسز ہوں تاکہ آپ اپنی فیملی کو جو موو کر رہے ہیں کینیڈا میں، آپ وہاں پہ اپنی لیونگ کو سپورٹ کر سکیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ آپ سیکیور کر رہے ہیں وہ بزنس پرپز کے لیے ہے، وہ آپ کی لیونگ ایکسپینسز کے لیے نہیں ہے، اس لیے آپ اس پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. اس لیے آپ کو نمبر آف فیملیز کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کو کتنے فنڈس چاہیے یہاں سے کینیڈا موو کرنے کے لیے. ویورز، یہ ٹیبل میں آپ کو فگرز شو کر رہا ہوں. یہ ایک جنیرک ایک منیمم سٹینڈرڈ ہے جو کہ نمبر آف فیملی ممبرز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے ممبرز موو کرنا چاہ رہے ہیں کینیڈا میں، اور اس کے اوپر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کو کتنا فنڈ چاہیے جو آپ یہاں کو شو کریں گے پی آر حاصل کرنے کے لیے. ویورز، میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی اور ایک اس اسٹریم پہ، اس ویزا پروگرام پہ آپ اپنی ایکسپلور کریں گے مزید اپنی اپرچونیٹیز کو. اور اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو بر وقت پہنچتی رہیں. تھینک یو فار واچنگ.